پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر ایک مرتبہ پھر مضبوط ہو رہا ہے اور یہ آج کی بہت ہی تشویشناک خبر ہے جو پچھلے کئی دنوں سے جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر ایک بار پھر 98 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے 29 پیسے پہ فروخت ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے اضافے کے بعد ڈالر 286 روپے کا ہو گیا۔ ایک موقع پہ اضافہ تقریباً 2 روپے ہو چکا تھا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پچھلی 3 ہفتوں سے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 16 اکتوبر سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 8 روپے 46 پیسے، اوپن مارکیٹ میں 9 روپے مہنگا ہو چکا ہے، یعنی اس کی قدر میں تقریباً 3% اضافہ ہو چکا ہے، جس سے ہمارے بیرونی قرضے بیٹھے بٹھائے لگ بھگ 1000 ارب روپے بڑھ چکے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ کہیں سب کیے کرائے پہ پانی نہ پھر جائے۔ نگراں حکومت کی جانب سے حوالہ ہنڈی اور ڈالر اسمگلنگ کے خلاف وفاقی اداروں کی کریک ڈاؤن کی وجہ سے انٹر بینک میں 307 روپے سے 276 روپے کی سطح تک آ گیا تھا، مگر درآمدات میں اضافے اور بیرونی فائنینسنگ میں کمی کی وجہ سے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے روپے کی قدر پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پچھلے سال اکتوبر کی 4.5 بلین ڈالر کی امپورٹ کے مقابلے میں اس سال اکتوبر کی امپورٹس ہماری 4.8 بلین ڈالر ہو گئی، گویا صرف اکتوبر کے مہینے میں درآمدات 4.9% بڑھی اور تجارتی خسارہ 4.5% کم ہو کر 2.2 بلین ڈالر رہ گیا۔ اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ایکسچینج کمپنی کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کی امید ہوئی تھی اور اس کے بعد ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا تھا جب ایکسچینج ریٹ مستحکم ہوا تھا، مگر سپٹمبر میں ترسیلات زر 2 ارب 20 کروڑ ڈالر ہیں، جو ستمبر 2022 کے مقابلے میں 12% کم ہے، جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران ریمیٹنسز 19% سے کم ہو کر تقریباً 6 ارب 32 کروڑ ڈالر رہ گئی تھیں۔ تشویشناک بات ہے کیونکہ پاکستانی روپے میں استحکام آنا، روپے کی قدر میں بہتری آنا پاکستان میں مہنگائی کی کمی کا باعث بنا تھا۔ اسی وجہ سے ایک بڑی وجہ تھی کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، جس کے بعد متعدد اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی تھی۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر اس حوالے سے جو حکومت کی گرفت تھی وہ کچھ ڈھیلی ہوئی ہے۔ پشاور کی مارکیٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک بار پھر اسمگلرز نے مارکیٹ کا رخ کیا ہے، وہاں پر ایک بار پھر ڈالر کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، کچھ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی دوسری جگہوں پہ خبریں یہ ہیں کہ جو لوگ ایکسپورٹرز اپنے ڈالرز نہیں دے رہے ہیں اور بینکس اس سلسلے میں جو ان کی بڑی ایک نفیس قسم کی کاریگری ہوتی ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مجموعی صورتحال میں پرابلم ہے، مگر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ پاکستان میں جو انفلوز آنے تھے ڈالرز کے وہ نہیں آئے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ریمیٹنسز میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ مزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب ظفر پراچا، جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب، بہت اچھا پورا ماحول بن گیا تھا، یہ ساری چیز ہو گئی ہے۔ پورے 21 دن ہو گئے ہیں، 20 دن ہو گئے ہیں کہ ہر سیشن پہ اب یہ جس طرح سے بڑھ رہا تھا مسلسل گر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ بڑھ رہا تھا، اب اسٹرکچرڈ ہی گرا رہے ہیں بینکس، یا حکومت کی کچھ سوچ ہے، یا آئی ایم ایف کا پریشر ہے، یا بہرحال پاکستان کے پاس انفلوز نہیں ہے، ریزروز پہ پریشر ہے۔ کہ آپ لوگوں کی کیا مارکیٹ کی کیا خبر ہے؟ السلام علیکم جناب۔ دیکھیے جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ماحول بن گیا تھا اور ہمارے آرمی چیف اور ان کی ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے مل کے کوشش کی، تو ہمارے ہاں جو اوپن مارکیٹ میں تقریباً 50 روپے سے زیادہ نیچے آ گیا، انٹر بینک بھی نیچے آ گیا، تو اوور آل اور باقی جو اسمگلڈ گڈس تھیں وہ بھی سستی ہوئیں، پیٹرول کا پرائز بھی کم ہوا اور ہر چیز کی اویلیبلٹی ہوئی۔ لیکن کیونکہ جو زیادہ تر جو بینکس ہیں ان کو عادت ہے موٹا نفع کمانے کی، جو پچھلے 2-3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں 5 روپے 10 روپے 20 روپے کے گیپ سے کام کرنا، تو انہوں نے ایک ماحول بنایا اور دوبارہ سے سینٹیمنٹس چینج ہوئے اور ایکسپورٹرز سیل کرنے سے رک گئے اور امپورٹرز جو نہیں خرید رہے تھے انہوں نے پریزنٹ پلس فیوچر کا بھی خریدنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریمیٹنس آ رہی تھی وہ بھی اس میں بھی کوئی رکاوٹ شروع ہو گئی، کیونکہ جب دن بدن ریٹ بڑھے گا تو ایک انسانی ایک عام فطرت ہے کہ وہ اس کو روکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس انفلوز آ رہے تھے، جو ہم روز کے 40 سے 50 ملین ڈالر انٹر بینک میں دے رہے تھے، اس میں بھی کمی واقع ہو گئی اور بلکہ الٹا لوگ خریدنے کے لیے آ گئے۔ اور پھر ایک بات پشاور کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ مارکیٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی، گو کہ ہم نے ہائی ایپس کو اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اس بات کو بارہا ان کے علم میں لائے ہیں کہ یہ جو گرے مارکیٹ جو ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی اور ختم ہو گئی تھی،
وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ان کو روکنے والے ہیں وہی جیسے پہلے کی طرح ان کے بینیفیشیری بن گئے ہیں۔ آج بھی پشاور میں ڈالر کا ریٹ تقریباً 297 ہے، کراچی وغیرہ میں 293 94 ہے، اور دوبارہ سے یہ لوگ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور جو افغان ریفیوجیز جا رہے ہیں اس کی شکل میں بھی ڈالر کی اسمگلنگ کیونکہ دوبارہ یہ ہو رہی بھی ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گئے ہیں، باقی جا رہے ہیں، ان کے پاس جتنا بھی روپیہ ہے اس سے ڈالر وہ خرید رہے ہیں، اور وہ آبویسلی اپنے ملک جا رہے ہیں تو وہ ڈالرز لے کے جا رہے ہیں، روپیہ تو وہ لے کے نہیں جا سکتے یا نہیں لے کے جانا چاہتے، تو وہ پریشر ہے۔ پھر ڈیویڈنڈز پے کیے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے، اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے، لیکن واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی گرفت بینکس پہ جو ہے وہ بڑی کمزور ہو رہی ہے۔ انٹرونشن تو نہیں کرنی ہے، لیکن اسپیکولیشن، منافع خوری، ان چیزوں پہ تو اسٹیٹ بینک کو نگاہ رکھنی ہے۔ اسٹیٹ بینک اس سلسلے میں بالکل بت بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جناب، اس چیز پہ ان کو بالکل نظر رکھنی ہے۔ دیکھیے اگر ہم بینکوں کا فورن ایکسچینج کا پروفٹ دیکھیں، جو 30 بلین تھا وہ 100 بلین ہو گیا، اور جو اوور آل ان کے پروفٹس تھے 300 بلین کے وہ چلے گئے، کئی فگر 700 بلین کی آ رہی ہے، کئی 900 بلین کی، جبکہ ان کی ٹوٹل انویسٹمنٹ 100 بلین نہیں ہے۔ تو یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، اور یہ بزنس انکم نہیں ہے، یہ تو انہوں نے کہ اگر KESC سے پیسے لے کے، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے، اور حکومت کے ٹریجری بلز وغیرہ میں لگاتی ہیں، تو جو اس سے ہمارا کوئی بزنس وائز ان کی انکم نہیں ہے۔ اسی طرح پبلک سے ہے، تو یہ چیز دیکھنے والی ہے، اور زیادہ تر بینکس اس میں فورن بینکس ہیں، ضرور کمائیں، ہم تو فورن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، لیکن ایک جو ڈوئنگ آف بزنس ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو جیسے کہ ایکسچینج کمپنیز کام کر رہی ہیں، انہوں نے پچھلے مہینے $350 ملین انٹر بینک میں دیا ہے، وداؤٹ اینی انسینٹیو اور کچھ، تو یہ ایک بڑی بات ہے، جبکہ ہم 700 ملین کے لیے IMF کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی کاسٹ دیکھیں تو ہم کو 1400-1500 ملین دینا پڑے گا۔ بہرحال ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں، پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا حجم بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے بہرحال ارینج کرنا ہے، اور ہم نے بانڈز کرنے ہیں، یا ایکسٹرنل ہمیں فریش انفلوز چاہیے، تو وہ بھی مسئلے اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن ایک بار پھر اگر ہمیں لگے کہ اسپیکولیٹرز، منافع خور، ذخیرہ اندوز، اسمگلرز وہ میدان میں اتر گئے، تو یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، اور خاص طور پہ یہ جو پشاور کا معاملہ ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے کہ ہم کو اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا واپس دوبارہ، اور سختی کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور جو ہمارے ہائی اپس ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ بات کو بہت تیزی سے دیکھنا پڑے گا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کو بھی کچھ لوگ بیٹرے کرتے ہیں، کچھ مس گائیڈ کرتے ہیں ٹیکنیکلی، کہ جی ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ٹائمنگ جو اس وقت سلیکٹ کی ہے اس کو ریٹ کو بڑھانے کی، اب دیکھیے نا، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، ہم نے اپنا جو آئل کا جو ریزرو ہے وہ بڑھانا ہے، حکومت نے کہا ہے، گیس سردیاں آ گئی ہیں اس کی پیمنٹس ہیں، تو اس وقت ٹائمنگ جو ہے نا انہوں نے ہمارے حساب سے غلط ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے، اسپیکولیٹرز کے لیے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نفع مل سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کی جو ہمیں قسط مل جائے گی انشاءاللہ، اوور آل انڈیکیٹرز بہتر آ رہے ہیں، تو یہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے پہ زیادہ دباؤ ڈالا گیا ہے اسپیکولیٹرز کی طرف سے، وہ IMF کا نام لے کے ڈالا گیا ہے کہ IMF یہ کہتا ہے، IMF یہ کہتا ہے، تو صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کرتے ہمارے بہت سے ادارے۔ تو اگر وہ صحیح انٹرپریٹیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اوور آل ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز اچھے ہیں۔ آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، ریکارڈ ہائی ہے، اور بہرحال ریزلٹس اس میں آپ لوگوں کی بڑا رول ہے کہ گرے مارکیٹ اور آؤٹ آف گرے مارکیٹ، اور بغیر رسید اور بغیر ڈاکیومنٹ کے نہ خرید کریں، نہ بیچیں، نہ کچھ کریں، کیونکہ اس میں آپ کے جو لوگ ہیں، آپ ایکسچینج کمپنیز، رجسٹرڈ کمپنیز نہیں، لیکن آپ کے ٹینٹیکلز، آپ کے اور جو لوگ ہیں جو اس کاروبار سے کسی طرح سے جڑے ہیں، وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو ان لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کے بارے میں آگاہی بھی دے رہے ہیں، اور کافی آپریشن بھی ہوا ہے، کافی وہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن اچانک وہ لوگ نکل آئے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے، جب بھی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، چاہے معاشی حالات ہوں، چاہے ہمارے امن و امان کے ہوں، تو ہمارے جو اینٹی اسٹیٹ ہیں، جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، امن و امان کے اوپر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، گو کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہیں اور روز قربانیاں دے رہی ہیں،
اور جو ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے جو دوست کی شکل میں افغانستان، وہاں پہ بھی جو را ہے انڈیا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ 5-10 روپیہ بڑھا دیتا ہے، تو وہ سارا فارن ایکسچینج سمٹ کے لوگ اینی کاسٹ وہاں لے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔